لاسٹ ویک اسرائیل نے صرف اور صرف 72 گھنٹوں کے اندر 7 ملکوں پر حملہ کر کے ایک جیوپولیٹیکل گیم سٹارٹ کر دی ہے۔ غزہ، لبنان، سیریا، تونیشیا، قطر، یمن launched a new wave of attacks in Gaza to take in order to evacuate. اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو صرف 6 کنٹریز ہیں، 7واں ملک کون سا ہے جس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے؟ ہاں، اس ملک پر اسرائیل نے فزیکلی حملہ نہیں کیا بلکہ ڈپلومیٹک وے میں حملہ کیا ہے۔ یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان۔ کہیں پر نیتنیاہو دھرو راٹھی کے جیو پالیٹکس پر ویڈیو دیکھنے کے بعد پرانے کنیکشن پاکستان کے اور اسامہ بن لادن کے دہرانے لگتے ہیں، یا پھر UN میں ان کے ریپرزنٹیٹیو دوبارہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ لیکن UN میں باقی ملکوں کے ساتھ پاکستان اسرائیل کے خلاف بولنے میں کافی ووکل رہا ہے۔ دیٹس اے گڈ سائن۔ لیکن آج کی ویڈیو کا یہ ٹاپک نہیں ہے، اس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تونیشیا، یعنی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی اٹیکس۔ اسرائیل نے تونیشیا پورٹ سیدی بن سعید پر موجود شپس یا پھر ویسلز پر یہ حملہ تب کیا جب وہ ہیومینٹیرین ایڈ لے کر ڈپارٹ ہونے کو تیار تھے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ اٹیک کوئی عام اٹیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے نارتھ افریقہ کی طرف کوئی ایک اٹیک بھی نہیں کیا، اس لیے یہ اٹیک تھریٹ بن جاتا ہے۔ اس نے یہ اٹیک صرف اور صرف ہیومینٹیرین ایڈز کو لے جانے والے شپس اور ویسلز پر کیا ہے تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ آئیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر بات کر کے ان میں موجود پاکستانی ڈیلیگیشنز کی آواز بنتے ہیں۔ مڈ 2025 میں ریسنٹلی ایک بڑا امیزنگ، پیسفل، نان وائلنٹ اور سولیڈیٹری موو ہوا ہے ٹورڈز غزہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے۔ اس فلوٹیلا میں 44 کنٹریز کے ساتھ ساتھ مور دین 70 شپس اور ویسلز شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مور دین 1500 پیپل آر ٹیکنگ پارٹ ان دس فلوٹیلا، جس میں ڈاکٹرز، ایکٹیوسٹ، ہیومینٹیرین ایڈز ورکرز، لائرز، جرنلسٹ یا پھر ریلیجیس فگر اور آرٹسٹ اور کریو ممبرز شامل ہیں۔ ان شارٹ اگر بات کی جائے تو اس میں 70% نان مسلمز اور 30% مسلمان شامل ہیں۔ یہ ہسٹری کا سب سے بڑا موو ہے ٹورڈ غزہ۔ اس سے پہلے اسمال موو فلوٹیلا جاتے رہے ہیں غزہ کی طرف، لیکن پکڑے جاتے تھے یا پھر ان پر اٹیکس ہو جاتے تھے، پھر ڈپورٹ کر دیے جاتے تھے واپس۔ اور یہ ہسٹری کا سب سے بڑا فلوٹیلا اور ہیومینٹیرین ایڈ کو کنوے کرنے کا سب سے بڑا قافلہ ہے، کیونکہ اس میں 4 فلوٹیلاز مل کر یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو فارم کرتے ہیں۔ نمبر 1 GMTG یعنی گلوبل موومنٹ ٹو غزہ، افریقن کنٹریز اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2 FFC فریڈم فلوٹیلا کولیجن، 15 سال سے یہ غزہ کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں یورپین کنٹریز شامل ہیں۔ نمبر 3 مغرب سمود فلوٹیلا۔ نمبر 4 سمود نوسینتارا، ملائیشیا اور 9 ادر کنٹریز اس میں شامل ہیں۔ ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم کے پیٹرنیج کے اندر یہ ہیوج گلوبل سمود فلوٹیلا فارم کیا جاتا ہے۔ ملائیشیا میں فلیگ آف سرمنی میں ان کی سپیچ اسرائیل کے خلاف سننے کے قابل ہے۔ یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلاز اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری اسلامک سٹیٹس یا پھر انٹرنیشنل باڈیز اور UN فلسطین کے مسئلے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ اس لیے تو سویلینز نے یہ قدم اٹھایا، وہ نہتے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے خرچ کے اوپر اپنے اختیار پر امدادی سامان لے کر غزہ پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملائیشیا میں 44 کنٹریز کی میٹنگ کے بعد یہ سارے لوگ ہوتا کیا ہے کہ تونیشیا میں بن سعید پورٹ پر جمع ہو کر تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ملین آف ٹنز کے حساب سے ہیومینٹیرین ایڈ غزہ تک پہنچانی ہے تو اس کو شپس میں یا ویسلز میں فارم کرنا ہوگا۔ اس ہیومینٹیرین ایڈ میں کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ میڈیسن اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں شامل ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ممبرز ہیں ان کی کمپلیٹلی ٹریننگ کی گئی کہ آپ نے ڈیفرنٹ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تونیشیا پر موجود فلوٹیلاز اور دیگر کنٹریز سے آنے والے فلوٹیلاز نے جمع ہو کر 31 اگست کو جو ڈپارٹ ہونے کا پلان ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان شارٹ بیڈ ویدر اور سی اسٹارم، لاجسٹیکل ہرڈلز، کیونکہ باقی شپس اور ویسلز نے مل کر یہاں سے ڈپارٹ ہونا تھا۔ بیوروکریٹک ڈیلیز یعنی فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اور اسی طرح اسرائیلی حملے شپس پر اور ساتھ میں سیکیورٹی رسک کے پیش نظر 13 سپٹمبر 2025 کو یہ گلوبل فلوٹیلا ڈیلے ہو کر بنزر پورٹ سے ڈپارٹ ہوتا ہے۔ آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں ان کو ڈپارٹ ہوئے 5 سے 6 دن گزر گئے ہیں، میکسیمم ان کو 9 سے 10 دن غزہ تک پہنچنے میں لگ سکتے ہیں۔
کیونکہ جو سفر ہے تونیزیا سے غازہ تک وہ 2000 کلومیٹر ہے. لیکن اب ریسنٹ جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا انٹرنیشنل واٹرز میں داخل ہو چکے ہیں. یاد رکھیے جو فلوٹیلاز کا عمل ہے، اور جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ غازہ کا زمینی رابطہ ختم ہو گیا ہے اور راستہ بند ہو چکا ہے، تو یہ انلیگل نہیں ہے اور انٹرنیشنل لاء کے اگینسٹ بھی نہیں ہے. جہاں پر پوری دنیا سے اس فلوٹیلا میں لوگ شامل ہیں، وہاں پر انٹرسٹنگلی پاکستان کے ڈیلیگیشن میں ایکس سینیٹر مشتاق اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں، جو کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ ایک سوشل اور پولیٹیکل پروسیس یا پھر پولیٹیکل پرومیننٹ فگر ہیں، ساتھ میں ایک پبلک فگر بھی ہیں جو پچھلے 3 سال سے فلسطین کے لیے سیو غازہ موومنٹ چلا رہے ہیں. جو کچھ پچھلے 2 سال سے سینیٹر مشتاق اور ان کی فیملی کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح امریکن ایمبیسی کے سامنے اسلام آباد میں دن رات بیٹھے رہے. اسٹیٹ نے بجائے ان کے ساتھ دینے کے ان کو دہشت گرد کہا، اینٹی اسٹیٹس کہا اور بدترین مقدمات کر کے ان کو جیل تک لے جایا گیا. لیکن ان کی استقامت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ جس کو چن لے وہ پھر اس سے کام کروا بھی لیتا ہے. اب جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنی ملٹری ٹیک اوور کے لیے اتار چکا ہے، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے، اس کو کرنا کیا چاہیے. کیا اگر گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ ہوتا ہے یا اٹیکس ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے، کیا اسٹیٹ ساتھ دے گی؟ ہم انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں، یا پھر پولیٹیکل یا ریلیجیس اسپیکٹرم میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں؟ اگر ہیں تو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. گراؤنڈ ریئلٹیز اور اسٹیٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے فلسطین کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے ہے. وٹ آئی تھنک از اسٹیٹ نے نہ پہلے ہیلپ کی ہے فلسطین کی، نہ اب وہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے فلسطین پر حملے شروع ہوتے ہیں، اسٹیٹ نے کچھ نہیں کیا. اور انہی 2 سالوں میں سینیٹر مشتاق نے پارلیمنٹ کے فورم پہ جا کے اجازتیں طلب کرتے رہے کہ ہمیں اپنے خرچے پہ اپنے اختیار پہ جانے دیجیے، لیکن اجازت ان کو نہیں ملی. ابھی ریسنٹلی وہ ملائیشیا سے تونیزیا اس لیے گئے کیونکہ وہ پاکستان اگر آتے تو ان کو ڈر تھا کہ پاکستان کی حکومت ان کو پھر سے اریسٹ نہ کر لے اور ان کو اس موو سے جانے سے روک دیا جائے اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں. انفارچونیٹلی اسٹیٹ نے صرف اور صرف لپ سروسز دی ہیں فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے. جب بھی عمل کا میدان آتا ہے تو یا پھر وہ پرو اسرائیلین بن جاتے ہیں یا پھر پرو امریکن بن جاتے ہیں. یعنی انہوں نے اس سچویشن میں ہمیشہ اسرائیل اور امریکہ نوازی کا ہی ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. مثلا ریسنٹلی نمبر 1 OIC کی ریزولوشن جب آئی تھی پاکستان کی طرف سے تو اس میں ایک بنیادی شک جو تھی IIIM کی وہ نکال دی گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے خلاف جو ٹربل کریٹ کیا ہوا تھا وار کرائم کا وہ اس سے بچ گئے. اور پاکستان کے صرف اس عمل پر امریکن جوئش کانگریس نے ایک پریس ریلیز کی اور پاکستان کا نام لے کر تعریف کی. نمبر 2 ٹرمپ اس جینوسائیڈ کی سرپرستی کر رہا ہے اور اسرائیل اس کا بگڑا ہوا بچہ ہے، اور اسی ٹرمپ کو آپ نے نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا. نمبر 3 جنرل کوریلا جو کہ امریکن پرو اسرائیلین ہیں، ان کو سب سے بڑا نشان امتیاز ملٹری دینے کا اعلان جو کہ ایوان صدر میں ہوا. پولیٹیکل اور ریلیجیس اسپیکٹرم جو ہے اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ علماء کیوں خاموش ہیں فلسطین کے مسئلے پر؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اسٹیٹ لیول پر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے سینیٹر صاحب نے ایز اے انڈیویجول لوگوں کو میسیجز دیے کہ اگر اسٹیٹ آواز نہیں اٹھا رہی تو ہم خود ایک ہائپ کریٹ کریں، سوشل میڈیا پہ بات کریں، اپنے سرکلز میں بات کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں، گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی بات کریں اور پروٹیسٹ کریں. آئیے جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں اپنا حصہ ڈالیے. احتجاج کر کے، سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی کر کے، اپنی تعلیمی اداروں، پریس کلب، بار ایسوسیشن، بازاروں کے اندر سرگرمیاں کر کے اور کوئی نہ کوئی سرگرمی کر کے غزہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ بنیے. ایک طرف ظالم اپنے ظلم کو آزما رہا ہے اور دوسری طرف مظلوم جو ہیں وہ صبر سے اس کا مقابلہ کیے ہوئے ہیں. گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو ریچ آؤٹ کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں کیونکہ ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. وہ اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کر ان لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ہیں. ان پر اسرائیلی اٹیک ہوئے بھی ہیں، مزید بھی ہو سکتے ہیں. اور ہم سب کی دعا ہے کہ سینیٹر مشتاق اور ان کے ساتھی اور ساتھ میں پورا گلوبل سموتھ فلوٹیلا باحفاظت انٹرنیشنل واٹرز سے ہوتا ہوا غازہ کی پورٹ پر پہنچے اور خدمت کرے، وہاں ایڈز پہنچائے اور پھر ہمارے پاس باحفاظت واپس پہنچے. اور اگر آگے نیکسٹ کسی فلوٹیلا کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ہی آگاہ کر سکتے ہیں لوگوں کو. ہم بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا اور لوگ اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے.
لوگوں کو بتانا ہے کہ لوگ ان کے لیے دعا بھی کریں اور اس میں شامل بھی ہوں۔ سموتھ فلوٹیلا کی اگر مقاصد کی بات کریں تو سب سے پہلا مقصد ان کا اسرائیلی اللیگل بلاکیڈ کو توڑنا ہے اور ساتھ میں فلسطینین لوگوں کے ساتھ گلوبل سولیڈیٹری کو کریٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہیومنٹیرین کوریڈور کو بھی کریٹ کیا جائے گا، اور لاسٹ میں ہیومن رائٹس، جسٹس اور فریڈم آف پیلسٹائن کی اویئرنیس بھی دینا لوگوں کو۔